السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، آداب۔ کیسے ہیں آپ؟ غالب کا جو ہم سفر ہے وہ جاری رکھیں گے اور ان کے اشعار، ان کے خیالات سے کچھ آپ کو آگہی فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اگلی ایک غزل ہے غالب کی: ہم سے خوبان جہاں پہلو تہی کرتے رہے، ہم ہمیشہ مشق از خود رفتگی کرتے رہے۔ پھر اگلے شعر میں غالب کہتے ہیں کہ کثرت آرائی خیال ما سوا کی وہم تھی، مرگ پر غافل گمان زندگی کرتے رہے۔ غالب یہاں وحدت الوجود کی بات کر رہے ہیں، یعنی کثرت آرائی وحدت کی ضد ہے۔ وحدت کے علاوہ کثرت آرائی سے مراد یہ ہے کہ ایک وجود حقیقی کے علاوہ بہت سے وجود تسلیم کر لینا، اور ما سوا ہر وہ شے جو وجود حقیقی سے الگ ہو، اس کے سوا ہو۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ما سوا کے خیال میں مبتلا ہو کر جو ہم نے کثرت آرائی پیدا کی ہے وجودوں کی، وہ ایک وہم کی مانند ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جو لوگ حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں وہ گویا موت پر زندگی کا گمان کرتے رہتے ہیں، یعنی ما سوا کے چکروں میں پڑھ کر خدا کے سوا بہت سے وجود تسلیم کر لینے کا غالب کے نزدیک مطلب ایسا ہی ہے جیسے مردوں کو زندہ سمجھ لیا جائے، نہ ہونے کو ہونا سمجھ لیا جائے، یا موت کو زندگی قرار دے دیا جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں داغ ہائے دل چراغ خانہ تاریک تھے، تا مغا کے قبر پیدا روشنی کرتے رہے۔ یعنی دلوں میں جو داغ ہمارے روشن تھے، انہی سے ہماری زندگی میں اجالا تھا، گویا کہ خانہ تاریک میں جیسے ایک چراغ روشن ہوتا ہے، یوں ہماری زندگی میں وہ روشن تھے، اور انہی کی روشنی میں جہاں تک کہ قبر کی منزل آ گئی، قبر کا گڑھا، انہی کی روشنی سے میرا سینہ ہمیشہ روشن رہا۔ پھر کہتے ہیں غالب شور نیرنگ بہار گلشن ہستی نہ پوچھ، ہم خوشی اکثر رہین ناخوشی کرتے رہے۔ یعنی زندگی میں ہستی کے باغ میں جو بہار ہوتی ہے یا جو رات دن تغیرات پیدا ہوتے ہیں، اس میں جو نیرنگیاں، جو سرخوشیاں ہمیں دکھاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، کیونکہ ہم جن چیزوں کو عموماً خوشی اور مسرت کا سامان سمجھتے ہیں، انہیں اکثر رنج و غم کے پاس گرو یعنی گروی رکھنا پڑتا ہے۔ تو مطلب غالب کا یہ ہے کہ اس بہار ہستی میں، اس زندگی میں خوشیاں عموماً رنج و غم ہی کا موجب بنتی ہیں، تو بہت زیادہ خوش یا غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ رخصت اے تمکین آزار فراق ہم رہا، ہو سکا جب تک غم واماندگی کرتے رہے۔ یعنی غالب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے رفیق تھے، جو ہمارے ہمراہ تھے، ان کی جو جدائی کے دکھ ہیں، وہ کب تک ہمارے دل پر ستم کرتے رہیں گے۔ اب ہم ان سے رخصت چاہتے ہیں، کیونکہ جب ایک وقت تھا کہ جب جانے والوں کا یا جو ہمارے رفیق تھے جو جدا ہو گئے، ان کا غم کرنے کی ہم میں سکت تھی، کرتے رہے، لیکن اب ہم اس غم سے بھی نجات چاہتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کا ایک بہت پیارا شعر ہے: اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی، یاروں نے کتنی دور بسائی ہے بستیاں۔ وہی غالب بھی کہہ رہے ہیں اب ان میں بھی ہمت نہیں رہی۔ تو یاد رفتگاں زندگی کا ایک اہم قرینہ ہے، حقیقت ہے۔ اردو شاعری کا ایک بہت خوبصورت موضوع بھی ہے۔ محمد رفیع سودا یاد آئے، انہوں نے کہا کہ وہ صورت الہی کس ملک بستیاں ہیں،
اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں۔ یا ناصر کاظمی نے کہا کہ زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے کہا اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے کس کس کا ماتم کیجیے۔ اور ابن انشا کا اپنا ہی انداز ہے، سب سے جدا، سب سے منفرد۔ وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں، اب سکھ کے سپنے کیا دیکھیں جب دکھ کا سورج سر پر ہو۔ پھر اگلی غزل آسان اور مشہور غزل ہے کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے۔ یعنی اگر دل میں دکھ ہو یا درد ہو تو اس کا علاج تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جب دل خود ہی درد بن جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سادگی سے ایک بہت خوبصورت مطلب بیان کیا ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے کہ یعنی جب بیماری وجود کو لاحق ہو تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، جب وجود خود بیماری بن جائے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجے۔ ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا خدا کیجے۔ رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دل درد آشنا کیجے۔ اب یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے۔ ایک اور جگہ بھی غالب نے کہا تھا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ اگر دل کو درد کا خوگر بنا لیا جائے تو جو رنج کی تلاش کرے گا دل، رنج پائے گا تو خوش ہوگا۔ تو یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، انسان کے تمام احساسات اس کی عادت پر موقوف ہے۔ اگر وہ رنج کا عادی ہو جائے تو رنج اسے کوئی آزار نہیں پہنچائے گا، بلکہ ایک طرح سے طمانینت ہوگی، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے، جو محسوسات ہے، وہ اس کی عادت کے مطابق ہیں۔ جیسے لوگ سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یا منفی نظر کا، اسی طرح سے اگر آپ کو عادت ہو جائے تو پھر وہی جذبہ، وہی خیال، وہی محسوسات آپ کے لیے باعث طمانینت ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہیبٹس کو ری انفورس کرتے ہیں۔ عرض شوخی نشاط عالم ہے، حسن کو اور خودنما کیجے۔ دشمنی ہو چکی بقدر وفا، اب حق دوستی ادا کیجے۔ موت آتی نہیں کہیں غالب، کب تک افسوس زیست کا کیجے۔ پھر اگلی غزل ہے سکوت و خاموشی اظہار حال بے زبانی ہے، کمین درد میں پوشیدہ راز شادمانی ہے۔ یعنی خوشی درد کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آیا ہیں حال و قال شیخ سے انداز دلچسپی، مگر رندے قدح کش کا ابھی دور جوانی ہے۔ یعنی شیخ کا جو بیہیویئر ہے اور جو گفتار ہے اس سے ہمیں دلچسپی تو ہے، اینڈ دیٹ از ویری اٹریکٹیو، لیکن کیا کروں، ابھی میری جوانی کا دور ہے اور اس میں تو میں شیخ کے سپرد اپنی زندگی نہیں کر سکتا، ابھی جوانی کا حظ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ پھر کہتے ہیں گداز داغ دل شمع بساط خانہ ویرانی، تپش گاہ محبت میں فروغ جاویدانی ہے۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ داغ دل جو ہے وہ پگھل پگھل کر گھر کی خانہ ویرانی کے لیے چراغ مہیا کرتا ہے۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو محبت کی تپش گاہ میں، تپسیا میں، عشق کی آزمائش میں انسان کے لیے دائمی اجالے کا سامان ہے۔ تو اس کو غالب نے ایک تمثیل سے بیان کر دیا کہ محبت ہوگی تو دل پر داغ ہوگا، اور داغ جو ہے وہ چمک کے روشنی کا سامان فراہم کرے گا۔
تو محبت ہی، عشق ہی انسان کے اندھیرے دل میں وہ روشنی، وہ نور، وہ ضیاء پیدا کرتا ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی۔ اگلی غزل کا پہلا شعر ہے: کس کی برق شوخی رفتار کا دل دادا ہے، ذرہ ذرہ اس جہاں کا اضطراب آمادہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں، رگ رگ میں جو تڑپ، جو بے چینی، جو اضطراب پایا جاتا ہے، یہ یقیناً کسی کی رفتار کا غماز ہے، یہ کسی کی شوخی رفتار کا، اس کے کرشمے کا کارنامہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں غالب نے محبوب حقیقی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ذرے ذرے میں جو تڑپ ہے، جو اضطراب ہے، یہ اسی کا شوق اور اسی کا بخشا ہوا جذبہ ہے۔ زندگی رہروئے راہ فنا ہے اے اسد، ہر نفس ہستی سے تا ملک عدم ایک جادہ ہے۔ تو نفس کہتے ہیں سانس کو، تو اسد زندگی فنا کے راستے پر مسافر کی طرح چلی جا رہی ہے، اور انسان جو سانس لیتا ہے وہ ہستی سے عدم تک ایک راستہ ہے۔ تو ہر سانس کو عدم کی طرف راستہ قرار دینا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہر سانس ہمیں اپنی فنا سے، اپنی موت سے قریب کرتا ہے۔ تو اس کا سانس لیتا ہوا انسان حیات کی منازل طے کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ فنا کی منزل آ جاتی ہے، اور سانس ختم ہوتے ہی وہ منزل انسان پا لیتا ہے۔ جیسے علامہ رشید ترابی نے ایک شعر کہا تھا کہ اے رہے حیات تھک گیا ہوں، اب کتنے نفس کا فاصلہ ہے، یعنی کتنی سانس کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ پھر اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ امید نوازش میں کیوں جیتے ہیں ہم آخر، سہتے ہی نہیں کوئی جب درد و الم تجھ سے۔ سوال کرتے ہیں کہ اے خدا، جب تیری طرف سے کوئی رنج و غم ہم برداشت نہیں کر پاتے اور ہے بھی نہیں، تو ہم تجھ سے لطف و کرم کی امید پر کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مطلب غالب کا یہ کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی، پھر بھی آرزوؤں کا دامن اتنا وسیع ہوتا ہے بجائے قناعت کے۔ تو ان کا یہی ہے کہ جب کوئی درد و الم نہیں ہے تو بجائے خود وہ ایک نوازش ہے، اور کیا چاہیے۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ وارفتگی دل ہے یا دستے تصرف ہے اپنے تخیل میں دن رات بہم تجھ سے۔ یعنی ہم اپنے خیال میں رات دن تجھ سے ملتے رہتے ہیں، ملے رہتے ہیں، تو پتہ نہیں کہ یہ دل کی وارفتگی اور دیوانگی ہے یا کسی قوت کے تصرف کا نتیجہ ہے۔ عشق مجازی پہ اگر اسے موقوف کرے تو فیض کا ایک شعر ہے کہ رہی فراغت ہجراں تو ہو رہے گا طے، تمہاری چاہ کا جو جو مقام رہتا ہے۔ یہ جور و جفا سہنا پھر ترک وفا کرنا ہے، اے ہرزہ پجوہی بس عاجز ہوئے ہم تجھ سے۔ ہرزہ پجوہی یعنی بےہودہ خیال، لغو، جستجو۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے ظلم و جور سہ لیے اور پھر اب اس کے بعد وفا کے راستے سے ہٹ جانے کی فکر، یہ کتنی بےہودہ فکر ہے، اس سے تو ہم عاجز آ گئے۔ مطلب یہ کہ انسان ونس یو ہیو پٹ ان دا ہارڈ یارڈز، اس کے بعد اف یو گیو اپ دیٹس ایون مور اسٹوپڈ۔ سب کچھ برداشت کر چکے جور و الم اور ہمت ہار جائیں تو پھر وہ اور بھی زیادہ بیوقوفی کی بات ہے۔ خوبصورت مقطع ہے اس کا: غالب کی وفا کیشی اور تیری ستمرانی، مشہور زمانہ ہے اب کیا کہیں ہم تجھ سے۔ پھر اگلی غزل کا مطلع ہے: نالے دل کھول کے دو چار کروں یا نہ کروں، یہ بھی ہے چرخ ستمگار کروں یا نہ کروں۔ اس سے اگلی غزل کا مطلع ہے کہ نہ پوچھ حال اس انداز اس عتاب کے ساتھ، لبوں پہ جان بھی آ جائے گی جواب کے ساتھ، مجھے بھی تاکہ تمنا سے ہو نہ مایوسی،
ملو رقیب سے لیکن ذرا حجاب کے ساتھ، بہر نمت غم دل باعث مسرت ہے، نمو حیرت دل ہے تیرے شباب کے ساتھ۔ یعنی غم دل کے لیے بہر نمت ہر صورت میں باعث راحت ہے، جیسے تیرا جوہر یا تیرا شباب یا تیرا کمال ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے میرے دل کی حیرت بھی بڑھتی جا رہی ہے، تمنا بھی ساتھ ساتھ جلا پا رہی ہے، نمو پا رہی ہے۔ لگاؤ اس کا ہے باعث قیام ہستی کا، ہوا کو لاگ بھی ہے کچھ مگر حباب کے ساتھ۔ یعنی ہوا کا لگاؤ جو ہے وہ بلبلے سے بلبلے پیدا کرتا ہے۔ کیسے بلبلا پیدا ہوتا ہے؟ ہوا کی وجہ سے پانی کی سطح پہ بلبلا پیدا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہوا اس کے لیے باعث فنا بھی ہے۔ وہی لگاؤ کے ساتھ جو ہوا بلبلا پیدا کرتی ہے اسی سے دشمنی بھی ہے، کیونکہ ہوا سے ہی وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اگلی غزل ہے، وضع نیرنگی آفاق نے مارا ہم کو، ہو گئے سب ستم و جور گوارا ہم کو۔ تو یعنی اقبال نے کتنی خوبصورتی سے کہا تھا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو غالب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیرنگی آفاق کی وضع ہے، یعنی یہ جو عدم ثباتی ہے، یعنی کسی چیز کو ثبات نہیں، جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی تو ہمیں دنیا کے تغیرات سمجھ نہیں آئے تھے۔ اب جب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ثبات تغیر کو ہے زمانے میں، تو اب ہر قسم کے ظلم و جور، سختیاں ہمیں گوارا ہیں، اونچ نیچ گوارا ہے، ہم اسے باخوشی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب ہمیں زندگی کا راز سمجھ آ گیا کہ یہاں کسی بھی حالت کو قرار نہیں ہے، زمانہ مدام گردش میں ہے، برابر رنگ بدلتا جا رہا ہے، لہٰذا رنج و غم بھی ایک عام چیز ہے، زندگی کا حصہ ہے، اور ہم بے تکلف سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دشت وحشت میں نہ پایا کسی صورت سے سراغ، گرد جولان جنوں تک نے پکارا ہم کو۔ آسان شعر ہے، ہم ایسے بے خود ہوئے دشت وحشت میں کہ نام و نشاں تک باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ ہم نے خود جو بے خودی میں جنون میں گرد اڑائی تھی وہ بھی پکارتی رہی، مگر ہمارا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر کہتے ہیں کہ عجز ہی اصل میں تھا حامل صد رنگ عروج، ذوق پستی مصیبت نے ابھارا ہم کو۔ یہ بھی آسان شعر ہے۔ عجز و نیاز ہماری ہر قسم کی برتری کا ذریعہ اور وسیلہ تھا، مصیبتوں نے ہم میں پستی کا، مشکلیں سہنے کا جو ذوق پیدا کر دیا تھا، وہی ہمارے ابھرنے کا سہارا بن گیا اور ہماری ترقی کا زینہ بن گیا۔ It's about humility and perseverance in the face of difficulties. That's what غالب is saying. پھر کہتے ہیں کہ ضعف مشغول ہے بیکار بسائی، سائی بے جا، کر چکا جوش جنوں اب تو اشارہ ہم کو۔ یعنی ضعف، کمزوری جو ہم میں ہے وہ ہمیں روکنے کی صلاح دیتی ہے، لیکن وہ بالکل بے سود ہے، کیونکہ ہمارا جذبہ ہماری طاقت سے بہت آگے ہے۔ اب جوش جنون نے ہمیں اشارہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد کم ہمتی ہمارے آڑے نہیں آ سکتی، اور ہمارا ذاتی ضعف بھی ہمارے آڑے نہیں آ سکتا۔ ہماری معنوی قوت کو دیکھو، ہمارے جذبے کو دیکھو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تختہ گور سفینے کے مماثل ہے اسد، بحر غم کا نظر آتا ہے کنارہ ہم کو۔ غالب جیسے پہلے کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مماثل یعنی مانند، مشابہ، اور وہ کہتے ہیں کہ قبر میں جو تختے لگائے جاتے ہیں وہ تو مجھے کشتی کی طرح سے نظر آتے ہیں، جس میں بیٹھ کے میں غم کے دریا کو عبور کروں گا اور مجھے کنارہ نظر آ گیا۔ یعنی موت کے ساتھ ہی اس دنیا کے غم ختم ہو جاتے ہیں اور انسان نجات پا جاتا ہے۔ حسن بے پرواہ
گرفتار خدارائی نہ ہو، گر کمی گاہے نظر میں دل تماشائی نہ ہو۔ حسن بے پرواہ خداوند کا حقیقی حسن، اور جیسے ایک حدیث میں ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، دل چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، اور یوں عشق پیدا ہوا کہ حسن کی معرفت کمال پر پہنچا جائے۔ یہ حسن کی خودآرائی تھی، اور یہ خودآرائی بدستور جاری ہے، کیونکہ بے شمار دل جو ہیں وہ تماشائی ہیں کمی گاہ نظر میں۔ تو ایک اور جگہ غالب نے کہا تھا، آپ کے خدمت میں پیش کیا جا چکا، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ پھر کہتے ہیں ہیچ ہے تاثیر عالمگیری ناز و ادا، ذوق عاشق گر اسیر دام گیرائی نہ ہو۔ گیرائی یعنی گرفت، اور انسان حسن کے ناز و ادا نے جو زمانے بھر پہ اپنی قوت کا سکہ بٹھا رکھا ہے، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، کیونکہ اگر عشق کا ذوق اس کی گرفت میں آنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ ناز و ادا، اس کی عالمگیری، آفاقیت سب ہیچ ہو جائے گی۔ یعنی حسن کی جاذبیت اور کشش صرف عشق کی بدولت ہے، اور حسن کے دام میں پھنسنے کے لیے اگر کوئی تیار نہ ہو، جس حسن کے دام میں اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ وی آل نو دیٹ۔ پھر کہتے ہیں خود گداز شمع آغاز فروغ شمع ہے، سوزش غم در پے ذوق شکیبائی نہ ہو۔ یعنی غم کا سوز صبر و شکیب کا ذوق پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے، صبر کی آرزو کیوں کرتا ہے، جبکہ حقیقت زندگی یہ ہے کہ شمع کی جو نمو ہوتی ہے، اس کی روشنی کا جو سر و سامان ہوتا ہے، وہ اس کے جلنے اور پگھلنے سے ہوتا ہے، یعنی گداز کے بغیر روشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ غم کی سوزش جو ہے اس سے نجات کیوں چاہے، سوزش بدستور جاری رہنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی شمع کی طرح روشنی اور کامیابی مل جائے، نمو مل جائے، اور ہم بھی معرفت تک پہنچ جائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تار تارے پیرہن ہے ایک رگے جانے جنوں، عقل غیرت پیشہ حیرت سے تماشائی نہ ہو۔ تو ہمارے لباس کا ایک ایک تار جنون کے لیے رگ جان کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جنون اسی طرح زندہ رہ سکتا ہے کہ لباس تار تار ہو، اور یہ منظر، یہ عریانی دیکھ کر ہماری عقل کو بڑی شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، اور وہ اس پہ سراپا حیرت ہے، لیکن یہ اس کے بس کا کام نہیں، یہ عشق ہی کا کام ہے، لہذا عقل کو اسے حیرانی سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عقل جائے اور اپنا کام کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ بزم کثرت عالم وحدت ہے، بینا کے لیے بے نیاز عشق اسیر زور تنہائی نہ ہو۔ یعنی اگر معرفت ہو، حقیقت شناس دل ہو، نظر ہو، تو کثرت جو ہے وہ بھی، اس میں بھی وحدت ہے، یعنی یہ پوری کائنات، اس میں جو کثرت و مناظر ہیں، یہ بھی وحدت کی دنیا ہے، یعنی حقیقت بھی کو ہر جگہ وحدت ہی وحدت نظر آتی ہے۔ اس لیے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو عشق کی بے نیازی حاصل کر، خانہ نشینی سے یا گوشہ نشینی سے، خلوت کے گوشے میں بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا، کیونکہ جب عشق ہوگا تو تمہیں جلوت میں بھی ہر طرف وحدت ہی وحدت نظر آئے گی، جلوت میں بھی خلوت ہوگی۔ اچھا ہے نا؟ پھر کہتے ہیں ہے محبت رہزن ناموس انسان اے اسد، قامت عشق پہ کیوں ملبوس رسوائی نہ ہو۔ یعنی جب محبت ہو گئی تو انسان کے لیے پھر نام و ننگ اور غیرت کے لیے قزاق کا حکم رکھتی ہے، اور پھر ناموس و ننگ کا کوئی خیال نہیں رہتا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ عاشق کے بدن پر رسوائی کا لباس نہ ہو، کیونکہ جب ننگ و ناموس ختم ہو جائے، جس کی محبت دشمن ہے،
تو پھر رسوائی کے سوا رہ کیا جاتا ہے؟ تو جیسے کسی نے کہا تھا نئے عاشق نے کہ اول عشق میں خبر نہ ہوئی، عزتیں بخشتی ہے رسوائی۔ صوفی تبسم نے غالباً کہا تھا کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ خواجہ میر درد جیسے صوفی شاعر نے بھی یہی کہا تھا کہ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم کر چلے۔ کم و بیش وہی غالب کا مدعا ہے۔ اچھی غزل تھی یہ، آج کافی معانی خیز اشعار پر گفتگو رہی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کچھ غالب سے آشنائی بڑھی ہوگی، کچھ انہیں پڑھنے کا، سمجھنے کا، خود محسوس کرنے کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوا ہوگا۔ اب اس نشست میں مجھے اجازت دیجیے، یہاں تمام کرتے ہیں، اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔